اور چند دیگر اہم امور کے حوالے سے آپ سب کو آگاہی دینا ہے۔ کیا میں نے کیا کیا؟ صحیح کیا۔ گزشتہ 10 سال ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک بہت چیلنجنگ وقت تھا۔ اگر 2020 ہی کی بات کر لیں تو اس سال میں سیکیورٹی چیلنجز کے علاوہ لوکسٹ اور کووڈ جیسی پینڈیمک نے پاکستان کی اکانومی اور فوڈ سیکیورٹی بھی خطرے میں ڈالے رکھا۔ پچھلی دہائی میں ایک طرف مشرقی سرحد اور لائن آف کنٹرول پر ہندوستان کی شرنگیزیاں جاری تھیں تو دوسری جانب مغربی سرحد پر کالعدم دہشت گرد تنظیموں، ان کے جوڑ توڑ اور پشت پناہی کے ذریعے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا تھا۔ ان کے جوڑ توڑ اور پشت پناہی کے ذریعے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا تھا۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود ریاست تمام قومی اداروں، افواج پاکستان، انٹیلیجنس ایجنسیز اور سب سے اہم پاکستانی عوام نے متحد ہو کر ان مشکلات کا اور بحیثیت قوم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخ رو کیا۔ مغربی سرحد پر قبائلی اضلاع میں امن و امان بحال کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں سوشو اکنامک پروجیکٹس کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ پاک افغان اور پاک ایران سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے مربوط اقدامات کیے گئے۔ دہشت گردی کے خلاف کامیاب آپریشنز کے نتیجے میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال بہت بہتر ہوئی۔ ہندوستان کے مذموم عزائم ہوں یا پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وارفیئر کی اپلیکیشن، بیرونی ہم نے ہمیشہ ایویڈنس اور حقائق کے ذریعے ان کی اس چیز کو اب دنیا بھی مان رہی ہے، بیکاز ٹروتھ آلویز پریویلز۔ جن چیلنجز کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا اس حوالے سے سیکیورٹی ڈومین میں جو اقدامات کیے گئے ان میں سے میں چند اہم اقدامات کا ذکر یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں۔ آپریشن رد الفساد میں ہول آف نیشن اپروچ کے ذریعے پوری دہائی کیا گیا۔ اس آپریشن کے ذریعے دہشت گردوں کی سپورٹ بیس، ان کے فیسیلیٹیٹرز، بیٹرز اور فائنینشرز اور غیر قانونی اسلحہ و بارود کا بڑی حد تک خاتمہ کیا گیا۔ الحمدللہ آج پاکستان میں کوئی بھی آرگنائزڈ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ماضی کی نسبت موجود نہیں۔ آپریشن رد الفساد کے تحت 3,71,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ یہ صرف پچھلے 3 سال کے اسٹیٹسٹکس ہیں۔ 72,000 سے زائد اسلحہ، 5 ملین ایم 450 ٹن بارود ریکور کیا گیا۔ مینیفیسٹیشن آف سکسیس کو اگر پیمانے پہ پرکھا جائے تو 2007-8 میں قبائلی اضلاع پر صرف 37% علاقے پر ریاستی عملداری رہ گئی تھی۔ آج الحمدللہ تمام ٹرائبل ڈسٹرکٹس مکمل طور پر خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں۔ دہشت گردی کے بڑے واقعات میں 2019 کی نسبت ہی 2020 میں 45% کمی آئی، جبکہ دہشت گردی کے واقعات کو اگر 2013 میں جو پیک کر رہے تھے اوسطاً 90 پر ایئر تھے، آج وہ گھٹ کر صرف 13 پر ایئر پہ آ گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گزشتہ سال ملک بھر میں 50% سے زائد ٹیررسٹ تھریٹس کو اوارٹ کیا۔ اگر پچھلی 2 دہائیوں کی دہشت گردی کے واقعات کی کیجولٹیز کا ہی جائزہ لے لیں تو 2013 میں کیجولٹیز کا یہ فگر 414 تھا، جبکہ 2020 میں 98۔ جو کہ آبادی کے
لحاظ سے دنیا کے بڑے شہروں میں 12ویں نمبر پر ہے اور پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ 2014 میں کرائم انڈیکس میں کراچی دنیا میں 6 نمبر پر تھا۔ 2020 میں امپروو ہو کر کراچی دنیا کے کرائم انڈیکس میں 103 نمبر پر آ چکا ہے۔ یہ ڈیولپڈ ورلڈ کے بڑے بڑے کیپٹل سے بھی بہتر امن و امان کی صورتحال ہے۔ کراچی میں دہشت گردی میں 95%، ٹارگٹ کلنگ میں 98%، بھتہ خوری میں 99%، جبکہ اغوا برائے تاوان کے واقعات میں 98% کمی واقع ہوئی ہے۔ جہاں تک ویسٹرن بارڈر کی سچویشن اور بارڈر مینجمنٹ کا تعلق ہے، اس کے تحت بارڈر ٹرمینلز، سکینرز، بائیو میٹرک سسٹمز، بارڈر پوسٹ اور فینسنگ کے ذریعے امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری لائی گئی ہے۔ 2611 کلومیٹر پاک افغان سرحد پر 83% سے زائد کام مکمل کر لیا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ سال کے وسط تک کمپلیٹ ہو جائے گا، جبکہ پاکستان ایران بارڈر پر کام مکمل ہو چکا ہے اور امید ہے کہ اگلے 1 سال تک یہ بھی انشاءاللہ پایہ تکمیل میں پہنچ جائے گا۔ 1068 پلانڈ فورٹس میں سے 482 سے زائد فورٹس بارڈر کے ساتھ تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ بارڈر کنٹرول میئرز کے نتیجے میں بارڈر ٹرمینلز کے ذریعے نقل و حرکت میں 33% اضافہ ہو چکا ہے فینسنگ کی وجہ سے۔ اینٹی سمگلنگ آپریشنز اور نوٹیفائڈ کراسنگز سے نقل و حرکت کے نتیجے میں صرف پچھلے 6 ماہ میں اگر ریونیو ریسیو کو دیکھا جائے تو 48 بلین کے ریونیو۔ اس حوالے سے کسٹمز کا کردار بھی قابل ستائش ہے۔ بارڈر ایریاز کے عقبی علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں 55% کمی ہوئی ہے، جبکہ بارڈر ڈسٹرکٹس میں آئی ڈی دھماکوں میں 16% کمی ہوئی ہے۔ اب تھوڑی بات انڈیا اور لائن آف کنٹرول کی۔ مشرقی سرحد بالخصوص ایل او سی پر ہندوستان کی اشتعال انگیزیوں میں اضافہ ہوا ہے اور ہندوستان نے شہری آبادی کو خاص کر نشانہ بنایا، جس میں معصوم بچے، خواتین اور بزرگ افراد بھی شامل ہیں۔ گزشتہ سال میں 3097 سیز فائر وائلیشنز ہوئیں، جن میں 28 معصوم افراد شہید اور 257 زخمی ہوئے۔ بالخصوص 2014 سے 2020 میں ہندوستان کی سیز فائر وائلیشنز میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ 2019 میں سب سے زیادہ سیز فائر وائلیشنز ہوئیں، جبکہ 2018 میں سب سے زیادہ سویلین کیجولٹیز 377 کیجولٹیز ہوئیں۔ پاکستان آرمی نے ہندوستان کی خلاف ورزیوں کا ہمیشہ بھرپور جواب دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہندوستان کو بھاری جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اب کائنیٹک تھریٹ کی ہندوستان نے نان کائنیٹک ڈومین یعنی 5th جنریشن وارفیئر کا سہارا لیا۔ اس 5th جنریشن اور ہائبرڈ وارفیئر کے خطرے کے حوالے سے آرمی چیف نے گاہے بگاہے بات چیت بھی کی اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اس چیلنج سے آگاہ بھی کرتے رہے۔ ہندوستان کی پاکستان میں دہشت گردی کے ثبوت ایک ڈوزیر کی صورت میں دنیا کے سامنے لائے گئے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں EU ڈس انفارمیشن لیب رپورٹ کے نتیجے میں ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ ہندوستان کی اس ڈس انفارمیشن کیمپین کو سیکٹ کیا جائے تو اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں پاکستان اور ہندوستان کن معاملات میں مصروف تھے۔ گزشتہ 20 سالوں کے دوران پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی اور ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ کائنیٹک ڈومین میں 1200 سے زائد آپریشنز کے ذریعے ہر قسم کی دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کیا گیا۔ 18,000 سے زائد دہشت گردوں کا کلاں کما کیا گیا۔ لیگل اور لافیئر ڈومین میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نہ صرف قانون سازی کی گئی بلکہ ایک جامد ان تنظیموں کے خلاف ایکشن لیے گئے۔ بین الاقوامی امن کی کاوشوں کے لیے 1100 سے زائد القاعدہ کے دہشت گردوں کو پکڑا یا مارا گیا۔
70 سے زائد ممالک کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی گئی اور اس دوران پاکستان نے 83,000 سے زائد قربانیاں دیں اور اس میں $126 بلین تک کا معاشی نقصان بھی اٹھایا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ ان 2 دہائیوں میں ہندوستان کیا کر رہا تھا، ہندوستان نے مشرقی سرحد پر اشتعال انگیزیوں میں اضافہ کیا، مقبوضہ کشمیر میں تقریباً پچھلے 1.5 سال سے تاریخ کا بدترین محاصرہ اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی جاری، اور فروری 2019 میں پاکستان کے خلاف جارحیت کی ناکام کوشش بھی کی۔ فائنینشیل کرائم انفورسمنٹ نیٹ ورک کی بھارت کے 44 بینکس کی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ، UNHRC اور جنیوا اور جینوسائیڈ واچ کی ہندوستان کی بدترین ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے چشم کشا انکشافات حال ہی میں EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ میں آئے ہیں۔ ان کی کئی شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ کو دہلی بیسڈ شری واستو گروپ چلا رہا تھا، جو تھنک ٹینکس اور فیک NGOs اور جعلی میڈیا آؤٹ لیٹس کے ذریعے اس کرمنل ایکٹیویٹی کو 15 سال سے جاری رکھے ہوا تھا۔ اس میں فیک نیوز آؤٹ لیٹس، فیک میڈیا گروپس بھی شامل تھے۔ ان NGOs اور فیک NGOs کے ذریعے UN اور UNHRC میں مختلف پاکستان مخالف ایونٹس اور ڈیمونسٹریشنز منعقد کروانا اور موٹیویٹڈ کانٹینٹ کے ذریعے پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنا شامل تھا۔ اس موٹیویٹڈ کانٹینٹ دیگر فیک میڈیا کے ذریعے شائع کیا جاتا تھا۔ لیجیٹیمیسی کے لیے ہندوستان کی نیوز ایجنسی ANI کے ذریعے دیگر تمام فیک میڈیاز پر وائرل کیا جاتا اور اسے مین سٹریم انڈین میڈیا کو اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ٹرو سٹوری کے طور پر کیری کیا جا رہا تھا۔ ان کی ایکٹرز میں را سے تعلق رکھنے والی اگلایا کمپنی ہے، جو کہ ایک سائبر انٹیلیجنس اور ہیکنگ میں مہارت رکھنے والی فرم ہے۔ EU ڈس انفارمیشن لیب نے جن UN ایکریڈیٹڈ اور تھنک ٹینک انفراسٹرکچر گروپس کا جائزہ لیا ہے، مطابق حقیقت میں یہ NGOs کسی اور مقصد کے لیے رجسٹر کرائے گئے تھے، لیکن ان کو ریزریکٹ کر کے پاکستان مخالف بیانیے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس 15 سالہ کیمپین کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں پاکستان کی ساکھ کو بری طرح سے متاثر کیا گیا۔ 6 مختلف ڈومینز میں پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں ٹیررزم، اکانومی، ڈپلومیٹک، فومنٹنگ کیوس، کشمیر اور سوشل ایشوز۔ یہ تھے ان کے مین ٹارگٹس اس پوری ڈس انفارمیشن کیمپین کے۔ اگر میں صرف اس میں سے 2 ہی آپ کو کشمیر کے محاذ پر ایک طرف تو بھارتی جارحیت کو چھپایا گیا اور دوسری طرف آرٹیکل 370 کے خاتمے کے حوالے سے بے تحاشا جعلی مواد اور کشمیریوں کے حق میں بہتر قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ یورپی پارلیمنٹ کے اراکین کو ذاتی حیثیت میں مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرایا گیا، تاہم انہیں EU کا آفیشیل ریپریزنٹیٹو ظاہر کیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم سوشل ایشوز کی طرف آ جائیں، اقلیتوں اور خواتین کے حوالے سے EU کرونیکل کے ذریعے جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اور پھر اس کی بنیاد پر EU پارلیمنٹ میں پاکستان مخالف ریزولوشنز موو کی گئیں۔ ان تمام ایریاز میں پاکستان کے عالمی امیج کو نقصان پہنچایا گیا اور UN اور EU جیسے معتبر اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی گئی اور پاکستان مخالف ایجنڈے کو فروغ دیا گیا۔ EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ کے مطابق اگر اس کیمپین کے اثرات کا جائزہ لیا جائے تو 1 سے 6 کی سکیل میں یہ 6 کا سکور حاصل کرتی ہے، جو کہ پروپیگنڈے کی سب سے اونچی سطح ہے، جس کے دائرے میں پالیسی لیول اور شدت پسندی پھیلانے تک تمام اقدامات آ جاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستانی ریاست کی پشت پناہی پہ کیا جا رہا تھا۔ Now this should serve as a call to action for decision makers to put in place relevant framework to sanction actors and governments abusing
international institutions, influencing decision makers, and misleading world opinion. Now coming over to the security dividend of what we have been able to achieve in the last 10 years. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو کہ خاص طور پر دہشت گردی کا شکار رہے، وہاں اب ترقیاتی منصوبے جاری ہیں۔ بلوچستان میں کچھ عرصے سے ملک دشمن قوتیں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے درپے ہیں، تاہم پاکستان کے سیکورٹی ادارے ان عزائم کو ناکام بنانے کے لیے شب و روز مصروف ہیں۔ کلیئر اینڈ ہولڈ کے مراحل سے گزرتے ہوئے اب ہم بلڈ اینڈ ٹرانسفر کے مراحل کی جانب گامزن ہیں۔ بلوچستان میں 199 ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جن کی لاگت تقریباً 601 بلین ہے، اس کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ اس میں ہیلتھ کے 10، ایجوکیشن کے 18، ایگریکلچر کے 20 اور ٹرانسپورٹ کے 42 اہم منصوبے شامل ہیں۔ یہ تمام منصوبے اس سیکیورٹی ڈویڈنڈ کی بدولت ہیں جس کے لیے ہم نے پچھلی 2 دہائیوں میں قربانیاں دی ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں 31 بلین روپے کی لاگت سے 883 ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس میں ایجوکیشن کے 268، ہیلتھ کے 70، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے 15 اور اریگیشن کے 30 میجر منصوبے شامل ہیں۔ اسی طرح اگر ہم پچھلے 1 سال میں کرونا وبا کو انالائز کریں تو ہم نے بطور قوم اس چیلنج کا بھی حکمت اور دانشمندی سے مقابلہ کیا۔ پاکستان نے اپنے محدود وسائل کے باوجود NCC کے ماتحت NCOC کے ذریعے ایک بھرپور رسپانس دیا ہے اور اس کا اعتراف دنیا کر رہی ہے۔ اس حوالے سے تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ہیلتھ ورکرز اور وہ تمام ادارے اور افراد جو اس وبا کے خلاف نبرد آزما ہیں، خراج تحسین کے مستحق۔ میں پاکستان کی میڈیا کا بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بیکاز ISPR NCOC کے ماتحت ایک انفارمیشن عام کے طور پہ بھی کام کر رہی تھی۔ میڈیا نے ایک طرف اس وبا کے دوران تمام عوام کی آگاہی کے لیے اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر خدمت کی اور ایک عظیم مثال قائم کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی میڈیا نے جس ذمہ داری کے ساتھ ہندوستان کے پروپیگنڈے اور پاکستان کو درپیش خطرات کو بے نقاب کیا، اس کے لیے بھی پاکستانی میڈیا مبارکباد کا مستحق ہے۔ دشمن قوتیں ہمیں ناکام کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، ہمیں تقسیم کرنے کے در پہ۔ ہم سب کا انفرادی اور اجتماعی کردار اور ذمہ داریاں ہیں۔ منزل ایک ہے، پاکستان کو کامیاب بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ Before I conclude, I would like to just mention that when we took on this challenge, the SWAT and enormity of this challenge was decidedly overwhelming. But with Allah's help and the resolute support of our great nation, we took it on. We have taken many hits on the way, but we did not relent, we did not budge. During this whole course, I think we have, in these testing times, we have come a long way as a nation, as a society, and as a military. The challenges that we overcame are now giving way to great opportunities. We are not out of the woods yet. This is something that we have to understand. We're not out of the woods yet, but we're almost there, alhamdulillah. More important thing is that during all this, we have stayed the course. We have stayed the course, and inshallah, we will stay the course, no matter what. Thank you very much. سر میرا سوال یہ ہے کہ
Sir, thank you very much. My question, you have already mentioned about the security situation in Balochistan and erstwhile FATA. How do you see the recent surge in terrorism incidents in Balochistan and erstwhile FATA, and how security apparatus is dealing with it, particularly with reference to the Indian involvement in Balochistan and the border areas? Thank you very much, sir. सर इसी के साथ एक सप्लीमेंट्री ये ले कि एक खबर ये भी आई थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ आर्मी चीफ ने भी बलूचिस्तान का विजिट करना था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो चले गए, आर्मी चीफ नहीं गए, तो क्या आर्मी चीफ का प्लान है सर वहाँ जाने का? थैंक यू सर। आर्मी चीफ इंशाल्लाह इसी हफ्ते के दौरान विजिट करेंगे कोयटा। As far as your question is concerned, you just said there's a surge. I've just shown you the statistics. There is a continuous downward trend in the incidents, जो हाई इम्पैक्ट इंसिडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। पहले हमारा फोकस था erstwhile FATA. We cleared the area. उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ जो मेजर ऑपरेशंस तमाम वहाँ पे मुकम्मल हो चुके हैं, और इस वक्त कोई एक इंच भी ऐसा नहीं है जहाँ पे इस वक्त स्टेट की रेट ना हो। And then in the last couple of years, we've shifted focus towards Balochistan. Now, Balochistan की जो security environment है, जो security threats हैं, जैसे हमने एक डॉसियर पेश किया था जिसमें फॉरेन मिनिस्टर साहब भी शामिल थे। उस डॉसियर के अंदर जो मेन टारगेट था वो बलूचिस्तान था। मेन टारगेट बलूचिस्तान, और वहाँ पे जो एक अहम मंसूबा CPEC जो बलूचिस्तान से गुजर रहा है उसकी वो टारगेट किया जा रहा है। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत रिसोर्सेज चाहिए उसकी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए। इसी मद में जो काम हुआ है, बलूचिस्तान की FC को इन्हांस किया गया है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है। अब पहले पूरे बलूचिस्तान को एक FC हेडक्वार्टर देख रहा था, अभी 2 बलूचिस्तान FC नॉर्थ और FC साउथ बना दी गई है। इसी तरह एक नया डिवीज़न, स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न ख़ास तौर पे CPEC और इसके प्रोजेक्ट के लिए रेज़ किया गया, जो कि ग्वादर में बेस्ड है, और वो साथ अभी जो मिशन बलूचिस्तान हिंटरलैंड में मूव कर चुके हैं और लगातार इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं। थ्रेट है, और जैसे मैंने कहा, वी नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, बट अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। पॉइंट सिक्योरिटी, हर चप्पे चप्पे की सिक्योरिटी, जितना बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, इसमें हर जगह पे एक सेंट्री खड़ा करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एरिया सिक्योरिटी को मजबूत किया जा रहा है, और इंशाल्लाह इन हालात में मज़ीद बेहतरी आएगी। सो वी विल मेक श्योर that inshallah Balochistan is safe, because Balochistan is the future of Pakistan. That is how the government is looking at it. डेली जंग, मेरा सवाल ये है कि इतनी ज़बरदस्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और कंट्रोल लाइन पर हमारे अफसरों और जवानों की कुर्बानियाँ और आवाम का भी तावन है, और आवाम भी बेताशा कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोग जो हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ एक ऐसा नरेटिव दे रहे हैं जो दुश्मन को बहुत पसंद आता है, और फ़ौज की जो क़यादत है वो लीनियंट एक्शन की वजह से अवाम में और उन फ़ौजी शोहदा के घरों में मायूसी फैल रही है। क्या उनके ख़िलाफ़ कोई सख्त स्टर्न एक्शन होगा? देखिए, अगर आप तनकीद की बात कर रहे हैं या जो सो कॉल्ड कुछ एलिगेशंस लगाए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज अपना काम कर रही है, फ़ौज अपनी कुर्बानियाँ भी दे रही है, और फ़ौज अपना काम भी कर रही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी हम उसको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे, तो ऐसी कोई इल्ज़ामात में कोई हकीकत हो, कोई वज़न हो, तो उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है। वी हैव आवर हैंड्स फुल, एंड हम इन चीज़ों में ना इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ना होंगे इंशाल्लाह। फ़ौज का जो काम है वो अपना काम करती रहेगी। एज आई सेड, वी हैव स्टेड द कोर्स, वी विल स्टे द कोर्स इंशाल्लाह। कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, वी आर नॉट वरीड। और मोराल अल्हम्दुलिल्लाह, मोराल भरपूर तरीके से, बेहतरीन मोराल है पूरी फ़ौज का, और
شہداء کی فیملیز کا بھی الحمدللہ. سر ریسنٹلی کچھ گفتگو کی گئی کچھ حلقوں کی جانب سے کہ پاک افغان بارڈر کے اوپر جو باڑ لگائی جا رہی ہے اس کو اکھاڑنے کی باتیں کی گئی ہیں سر. تو ایک تو اس حوالے سے آپ کامنٹ کر دیجئے. دوسرا سر ابھی ریسنٹلی پاکستان اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے حوالے سے. تو کافی عرصے کے بعد یہ ایک اس قسم کا ڈائلاگ ہے جو امریکن اس ریجن کے اندر جو دیکھنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے. تو ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا کامنٹ کر دیجئے کہ کیا مذاکرات میں کیا گفتگو ہوئی سر. دیکھیے جہاں تک ابھی ریسنٹ اگر آپ جو وزٹ تھا اس کے لحاظ سے اگر آپ بات کریں تو یہ ایک ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ تھا اور ہمارے یہ کانٹیکٹس چلتے رہتے ہیں. اور الحمدللہ پاکستان کے روابط تمام ملکوں سے بہترین ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے. اور بڑی فروٹفل گفتگو ہوئی, فروٹفل انٹریکشن تھا. اینڈ ویل گو اہیڈ فرام ہیئر انشاءاللہ. پازیٹیو ٹریجیکٹری ہے. جہاں تک باڑ اکھاڑنے کی جو آپ نے بات کی, یہ باڑ کوئی فوج نے اپنے طور پہ نہیں لگائی, یہ پاکستان کی حکومت کے احکامات پہ لگی ہے یہ باڑ. اور پاکستان افغانستان کے انٹرنیشنل بارڈر پہ لگائی گئی ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے لگائی گئی ہے, ان کی سیکیورٹی کے لیے لگائی گئی ہے. اور الحمدللہ اس کا ڈویڈنڈ آلریڈی آنا شروع ہو گیا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ باڑ لگانے میں بھی ہم نے کئی قربانیاں دی ہیں. اس باڑ کو لگانا کوئی عام انڈرٹیکنگ نہیں تھی. وی ہیو سیمنٹڈ دس فینس ود دا بلڈ اینڈ سویٹ آف آور سولجرس. اور کسی کی مجال نہیں کہ اس باڑ کو اکھاڑ سکیں انشاءاللہ. احمد منصور. جنرل صاحب, احمد منصور بورڈ نیوز کے ساتھ میں بطور اسپیشل کورسپونڈنٹ منسلک ہوں. نیا سال ہے سر, نئے چیلنجز ہیں, مگر میرا سوال سر پی ڈی ایم کے حوالے سے ہے. جب یہ اسٹیبلش ہوا اپوزیشن اتحاد تو اس وقت اس کی جو ٹون تھی بڑی سخت تھی, فوج کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا اور بہت اس والے سے باتیں ہوئی. بعد میں کچھ ٹون میں کمی بھی آئی. ابھی پھر جو سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان, ان کا جو ایک بیان اور ایک اعلان سامنے آیا ہے جو نئی حکمت عملی ہے ان کی, اس حوالے سے کہ لانگ مارچ کا انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے اسلام آباد حکومت وقت کے خلاف, لیکن انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ پنڈی آئیں گے, جی ایچ کیو کا اشارہ. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں اس حوالے سے مطلب مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی. اور اگر اف آل وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے, اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. جی ہاں جی. یہ فرمائیے ڈی جی صاحب کہ انڈیا کے حوالے سے آپ نے مختصر بات کی. اس وقت مسلسل انڈین پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ سے پاکستان مخالف جو دھمکیاں آ رہی ہیں, پاکستان کو ہم ایلیمنیٹ کر دیں گے, ہم لائن آف کنٹرول کے اس پار آ جائیں گے, ہم فالس فلیگ آپریشن کریں گے, سرجیکل سٹرائک کریں گے, لائن آف کنٹرول کے اوپر آئے روز جو اشتعال انگیزیاں بڑھ رہی ہیں. اس حوالے سے اسٹریٹجی بتائیے کہ ایل او سی پر ہماری سول پاپولیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے. اور ہندوستان کی جو اشتعال انگیزیاں بڑھ رہی ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ یو این کی وہیکل کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. تو ایل او سی پہ ہم اپنا ڈیفنس کیسے مضبوط کر سکتے ہیں, اور ہندوستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو 2021 میں آپ کا کیا میسج ہے؟ تھینک یو. ڈوزر دیا تھا, ڈوزر کے حوالے سے ہم کس سطح پہ پہنچے ہیں, کیونکہ انڈیا ہمیشہ پاکستان کے خلاف کرتا رہا ہے, دہشت گردی کرتا رہا ہے. پاکستان نے ثبوت بھی دیے, ہر طریقے سے دیے ہیں. اور اس دفعہ انٹرنیشنل لیول پہ ہماری کیا ساخت ہے, ہم نے کہاں پر میسج اپنا کنوے کیا ہے اس ڈوزر کے حوالے سے؟ جو متین صاحب نے کہا ایل او سی پہ جو اشتعال انگیزیاں میں نے جس طرح بتایا, ایک جو پیٹرن شروع ہوا 2014 سے, اس کی وجوہات آپ سب کو بہتر معلوم ہے. ان اشتعال انگیزیوں کے جواب میں پاکستان فوج نے ہمیشہ بھرپور طریقے سے اس کو رسپونڈ کیا ہے اور رسپونڈ کرتے رہیں گے. اور الحمدللہ وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی فار وٹ ایور دے کین برنگ آؤٹ. وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی فار دیٹ اینڈ دے آلسو نو اٹ. سو وہ جو دھمکیاں اور وہ جو پار آنے کی باتیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, اس سے پہلے بھی جو سو کالڈ سرجیکل اسٹرائکس وہ کی جن کا گراؤنڈ پہ کوئی اسٹریس نہیں ہے. سو وہ اپنے آپ کو اپنے مرال کو اوپر رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی
alhamdulillah problem نہیں ہے. We know what the capability is and we also understand the intentions. And we're absolutely ready for that. دوسرا LOC کی پاپولیشن کی حفاظت کے لحاظ سے جو آپ بات کر رہے ہیں, یس وہ ایک بہت میجر کنسرن ہے, بیکاز انفارچونیٹلی وہ بہت زیادہ سولینس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہمارا رسپانس ہمیشہ ان کی ملٹری ٹارگٹس کی طرف جاتا ہے, لیکن بدقسمتی سے وہ سویلینس, عورتوں, بچوں, بزرگوں تک کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ایون اینیملس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. سو ہماری LOC کے اوپر ایک خاطر خواہ پاپولیشن ہے جو ساتھ ساتھ رہ رہی ہے. اس کے لیے حکومت پاکستان نے جو فنڈز ایلوکیٹ کیے ہیں, میسو فنڈز ایلوکیشن ہوئی ہے, جس سے اب کمیونٹی کے اندر ایون ہر گھر میں ان کو پروٹیکشن بنکرز بنا کے دیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح ہم لوگ جو ہمارے اپنے ڈیفنسز ہیں ان کو بھی ہم نے کافی الحمدللہ پہلے سے بہتر کیا ہے. سو یو ول سی کہ ان میجرس کے بعد انشاءاللہ جو ایٹ لیسٹ جو ہماری سولین کیجولٹیز جو وہ ٹارگیٹڈ کرتے ہیں اس میں بھی بہت کمی آئے گی. 2020 میں بھی اس میں کمی آئی ہے اس میں. بٹ وی آر ایبسلیوٹلی پریپیئرڈ فار واٹ ایور دے آر برنگنگ آن. ایز فار ایز آپ نے ڈوسیئر کی بات کی کہ اس کا کیا, دیکھیے ڈوسیئر کے اندر جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے گئے وہ ٹوٹلی اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, وہ بالکل آن گراؤنڈ پروف ہے. اور دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف آرگنائزیشنس کو وہ ڈوسیئر فارن آفس کے تھرو پہنچا دیا گیا ہے. اینڈ لیٹ می ایشور یو دیٹ اٹ ہیز بن ٹیکن ویری سیریسلی. اینڈ وائل اس ڈوسیئر کی ہی بات چل رہی تھی تو یہ EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ آ گئی. EU ڈس انفارمیشن لیب رپورٹ کوئی پاکستان نے تیار نہیں کروائی, ایک تھرڈ پارٹی نے تیار کی ہے, ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے تیار کی ہے, اور اس میں بڑے واضح ثبوت سامنے رکھ دیے گئے. سو دا ورلڈ از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, لیٹ می ایشور یو دیٹ. اینڈ اس کو بھارت جتنا مرضی جتنا بھی ڈینائی کر سکے, ڈینائی کرنا چاہے, ابھی پاسبل نہیں ہے. ایز آئی سیڈ, even if muted, truth always prevails, and it has prevailed. So things are changing, and if you look at the international media, even the tickers about India are changing. Let me assure you that. That's what my answer is to you. I hope it satisfies your question. جی بہت شکریہ جنرل صاحب. مبارک علی فرام خیبر TV. سر جو ٹرائبل ایریا میں ملٹری آپریشن ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی, اور کہتے ہیں کہ اس طریقہ کار کو فالو کیا جاتا ہے عالمی سطح پہ کہ کس طرح اتنا بڑا آپریشن ہوا اور اتنے جو کمپلیکس سچویشن تھی اس کو کلیئر کیا آرمی نے. آپ نے ابھی کہا کہ آرگنائز نیٹ ورک نہیں ہے, لیکن ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو سرفیس ہوئی ہے جس میں مفتی نور ولی محسود جو ہے TTP کے ابھی ہیڈ ہے, وہ خود ہی دورہ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ ایک جگہ پہ ٹرائبل ایریا میں, اور وہاں پہ باقاعدہ ٹریننگ ہو رہی ہے طالبان کی. اور دوسرا وہاں پہ اغوابر توان کی بھی خبریں آ رہی ہیں, اور FCR ختم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی وہاں پر لوگوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں, پرانا طریقہ کار اب بھی موجود ہے. تو اس حوالے سے آپ کمنٹ. دیکھیے میں نے جس طرح کہا کہ کوئی آرگنائز ٹیررسٹ انفراسٹرکچر اب آن گراؤنڈ نہیں ہے. فینس بھی بہت حد تک مکمل ہو چکی ہے لیکن پوری طرح بھی مکمل نہیں ہے. سو کچھ جگہوں سے کچھ ایسی پیسیجز سے, بیکاز اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹرین اوور دیئر, ایٹ ٹائمس کچھ لوگ پار آ جاتے ہیں, لیکن وہ وہاں پہ اب رہ نہیں سکتے. دے آر آن دا رن ایون اف دے آر ہیئر. اور جو انسیڈنٹس کی آپ بات کریں, میں نے جیسے کہا کہ سرج ایسے لگتا ہے کہ ایک سرج ہے, بالکل انسیڈنٹس ہوئے ہیں, بٹ وہ ہائی امپیکٹ انسیڈنٹس نہیں ہیں. ان کی کیپیبلٹی جو ہے ہائی امپیکٹ انسیڈنٹس کی, وہ الحمدللہ بہت ریڈیوس ہو چکی ہے. اور اس میں بہت سارے انسیڈنٹس ایسے ہیں جو لا اینڈ آرڈر کی ڈومین میں آتے ہیں. ابھی ٹیررزم سے ہٹ کے وہ ایک لا اینڈ آرڈر کی ڈومین کو ٹچ کر رہے ہیں, جس کے لیے اب خاص طور پہ جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اندر نارمل پولیس آ چکی ہے, اس کی ٹریننگ کی جا چکی ہے, اینڈ دے آر ٹیکنگ اوور. اور ان انسیڈنٹس کو بھی ان کا سدباب کیا جا رہا ہے. جو لوگ ان چیزوں کو ایسا انسیڈنٹ ایسا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کو بہت جلدی پکڑ بھی لیا جاتا ہے. بیشتر انسیڈنٹ جو ہوئے ہیں ان کے پرپیٹریٹرز اس وقت گرفت میں ہیں. سو اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کی چیزیں یہ فلوٹ کی جاتی ہیں, اینڈ وی ناٹ ایون شیور کہ وہ وہاں پہ ہے یا
کہیں اور پہ کی جا رہی ہے. سو آئی مین ڈونٹ ٹیک اٹ ایٹ فیس ویلیو. اس طرح کے ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک امپیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایز ایف وی آر اسٹل دیئر. بٹ لیٹ می assure you that there is no organized terrorist infrastructure in Pakistan anymore, and whoever is left is on the run, and inshallah we'll take them on. Assalamu alaikum, General Sahab. My name is Afzal Raza from Iranian State News Agency. I have two questions regarding the presence of ISIS, the Daesh terrorist group in the region, and the second question regarding the Iran-Pakistan security cooperation in bordering region. I would like to draw your attention to Balochistan, which borders with Iran and Afghanistan, where ISIS, the Daesh, recently has done a horrific crime. I don't mention the details on the incident. And the presence of Daesh in Afghanistan and the region is also a matter of common concern to Iran and Pakistan. So I would like to know that what the measures of Pakistan security forces have taken to address this problem of Daesh. And my second question is regarding the issue of three remaining Iranian abducted border guards. Iran recently seeking the help of FCF Pakistan Army to help to recovery of the abducted three Iranian border guards in the region. So I would like to have your comments. Three Iranian border guards. Yes. Which abducted by terrorist group in the joint Iran and Pakistan border. You see, as far as Pakistan-Iran cooperation is concerned in the military domain and the security domain, it's always been there, and we always have contact established, and it's a mutual thing. So there is no problem as far as Pakistan and Iran's security contacts are concerned. We're absolutely on board, and we have very good relations with Iran. As far as presence of Daesh is concerned, well, yes, I think even when we presented the dossier, we did give some details that there is an external support to present a Daesh Pakistan wing in Pakistan, to make such a wing and make it do different activities. But let me assure you that this presence is not much. It's there. They are trying. There are splinter groups of different organizations which keep taking that name just to gather some mass, just to gather some credibility. But alhamdulillah, we are taking care of that, and they'll not be able to establish any kind of permanent footprint over here with the way our operations are going. So it's not a big issue. Sir, my question is regarding this Daesh footprints. You mentioned in the dossier when you were addressing the media at Foreign Office, and you said that 35 trained Daesh personnel, they were deployed alongside Pakistan and Afghanistan border, and they were being supported by RAW, and they were given 700 militia just to target, in particular, CPEC and the sensitive Pakistani installations in Pakistan. So what exactly is that Pakistan's military quarters are taking up with Afghanistan regarding that? Because after that, we heard an audio clip of Amrullah Saleh, the first vice president of Afghanistan as well, and he did not refute that audio clip. And it was being circulated in social media. It was forensically checked as well. But the matter of concern is he did not come up and refute that audio clip in which he was like discussing some serious bloodshed inside Pakistan. And after that, we see that much incident. So my question would be particularly for Iran and Afghanistan, that Pakistan is trying to take control. Pakistan is trying to take care of everything that concerns with border, just to keep cordial relation with both the brotherly Islamic countries. But are we being is this the effort is being reciprocated from these two countries, or we are going to be officially taking up this serious matter
with these two particular countries. Absolutely. And sir, PTM was also highlighted in the EU Disinfo Lab, Pashtun Tahaffuz movement, alongside other accredited, fakely accredited NGOs in Pakistan that are working. PTM was also there. So are we conducting any investigation on that as well? Yes, we're investigating every facet of EU Disinformation Lab report, and wherever we'll come up with more evidence, with more stuff, we're going to share it with the media. As far as your question is about Daesh and how the government-to-government contact is between Pakistan, Afghanistan, and Pakistan, Iran. As I already said, that we are in continuous contact with at the government level, at the military-to-military level. Iran, I've already explained. As far as Afghanistan is concerned, yes, there is Daesh footprint over there, and it is being supported by RAW. There is a lot of evidence available on that account, but we are in contact with the Afghan government. We keep conveying our issues to them, our concerns. We continuously keep engaging with them, and and there's a very positive level of acceptability on both sides of what's happening. But we also understand that there are some capacity issues on the Afghan side. So whenever Afghan soil is used against Pakistan, we don't always blame the Afghan government for that, because there are capacity issues. And as I said, because of this fencing, alhamdulillah, these incidents have come down dramatically. The capacity has been diminished to quite an extent. So on our own, we are absolutely aware of what the capability of this organization is and what they can do and who is supporting them, the money is coming from, and we're going after them. As I said, they do have a footprint here, but there is no organized infrastructure over here. So that's somewhere else. To take that infrastructure on, the government-to-government contact, the military-to-military contact is absolutely there, and we will keep pursuing that at that level as well. Thank you. जनरल साहब मुमताज़ भट्टी दिन टीवी से। जनरल साहब, ये लास्ट जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, उसका हमने ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो पढ़ा, उसमें कौमी हमआहंगी की बात की गई, और आज आपने भी बड़े जो है वो एक अच्छी प्रेस प्रोवोकिंग क्वेश्चंस को बड़ा हैंडल किया। ये बताइएगा कि इस कौम ने और इसकी फ़ौज ने और पुलिस ने 17 साल तक कुर्बानियाँ दी, एक जंग लड़ी, और अब भी तकरीबन उसमें से गुज़र रहे हैं, और उसमें एक कामयाबी हासिल की जो कि एक दरख्शा मिसाल की तरह दुनिया में शायद निसाबों में पढ़ाए जाने के काबिल है। तो जब ये बात की जाती है कि यहाँ पे कोई खूनी इनकलाब आना चाहिए, या खूनी इनकलाब की बात की जा रही है, या इंतशार की, कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटी, आप बतौर तर्जमान पाक फ़ौज इस पे क्या कहते हैं? देखिए, ये कोशिशें कोई नई नहीं हैं। ये कोशिशें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दुश्मन हमेशा से करते रहे हैं, और क्योंकि पाकिस्तान is a country of consequence, and the whole world admits that. And to be a country of consequence, there is a price to pay. So, because of our population, because of our geography, because of our military capability, because of our place in the Islamic world, a very important country, alhamdulillah. So, जो वेस्टेड इंटरेस्ट्स जब भी यहाँ पे क्रिस क्रॉस होते हैं आके, तो उसकी रेपरकशंस हैं, उसके इम्प्रेशंस हैं, उसके नताइज हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम ने कभी भी इस इंतशार की जो कोशिशें हैं उनको एक लेवल से आगे नहीं जाने दिया। और एज आई सेड, वी हैव बीन थ्रू अ लॉट। As a nation, as a society, and as a military. And
our trajectory, alhamdulillah, is very positive now. And inshallah, we'll get even better from here. What we have been through, the crucible that, inshallah, there is no looking back from here. So یہ تمام کوششیں, یہ تمام کاوشیں جس بھی طرف سے ہو رہی ہیں, جہاں سے بھی ہو رہی ہیں, انشاءاللہ یہ کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکیں گی. And Pakistan will survive inshallah. Inshallah. سر خالد محمود ایکسپریس ٹی وی سے. بعد جو ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن چینج ہو رہی ہے اور اس کی جو پالیسیز ہیں وہ ریجن پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہیں. جیسے ہی کوئی نیا صدر آتا ہے تو اس کی ملٹری پالیسی جو ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا دفاعی کوآپریشن کیسا رہے گا, خصوصاً افغانستان, ایران اور انڈیا کے حوالے سے؟ دوسرا, گزشتہ 2 سال سے جو بھارت کی جانب سے دھمکیاں اور سرجیکل سٹرائک کے دعوے کیے جاتے رہے, آج ہماری 2021 میں کیا پوزیشن ہے, ہماری کیا تیاریاں ہیں, اور 2021 میں آپ کشمیر کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کے حالات جو ہے بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے, ایز فار ایز امریکہ کے ساتھ تعلقات, میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا بیکاز وہ فارن آفس کی ڈومین میں آتی ہے بات. بٹ ایز فار ایز ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ از کنسرن, میں نے پہلے بھی بتایا کہ اٹس اسٹل آن, اٹس دیئر اینڈ اٹس ویری پازیٹیو. So inshallah, they're looking up, and we're quite optimistic about how things will be from here on. اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں پہ worst kind of human میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کہ جو ابھی انکمنگ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے کیا بات کی اس چیز کے بارے میں. I'll not go there. جہاں تک پاکستان کو بھارت کی دھمکیوں کی بات ہے, میں نے جیسے پہلے بتایا, we are very aware of the capability. We are, and operations are done against the capability, and we are also quite sure of what the intentions are, and that is the reason کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک تھریٹ الرٹ بھی. So we are absolutely prepared. But خراجات بھارت کر رہا ہے, جس ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہیں اور جس طرح سے جو ٹیکنالوجی وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی ہمارے پاس بھی ہے, ہم بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. بٹ I think what the international community needs to understand is conventional balance is very important. If this balance is tipped, I think things will enter another domain which no one can afford. So this is what the international community needs to be aware of and needs to be wary of. That's what I can say about it. But for now, whatever they can bring on. پی ڈی ایم اس ملک میں معرض وجود میں آیا ہے. ہمارے ہاں سیاسی کشیدگی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور جس طرف حالات جاتے دکھائی دے رہے ہیں, ابھی آپ بہت سے بیرونی خطرات کی بات کر رہے تھے, تو جب تک ہمارے اندر اس طرح کی صورتحال رہے گی تو ہم اس طرح مضبوط طریقے سے آپ اس بات سے اتفاق کریں گے. بیانات سامنے آئے جس پر فوج کی طرف سے بڑے غم غصے کا اظہار کیا گیا, آج آپ نے اس سے تھوڑا سا فوج میں کسی بات پہ کوئی تشویش نہیں پائی جاتی, تو یہ ذرا تھوڑا سا اس کی وضاحت کیجیے گا, کیونکہ باقاعدہ طور پر فوج کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے, فوج کو سلیکٹر کہا جا رہا ہے, فوج کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان کے حوالے سے مختلف قسم کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. جس قدر فوج کو عوام کے اندر اس کی ساکھ کو مجروح کیا جا سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بعض جماعتوں کی جانب سے. گزشتہ دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی بیک ڈور کوششیں ہونے کی اطلاعات تھیں کہ بیک ڈور جو ہے وہ مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, سیاسی جماعتوں سے رابطے ہوئے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ فوج اس میں کوئی کردار ادا کر رہی ہے, کوئی ہے رابطہ کسی سے, سیاسی کشیدگی جو ہے اس کو روکا جا سکے, ملک میں حالات کو بہتر جانب گامزن کیا جا سکے, کیونکہ جب تک یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ کوئی اچھی اشارہ تو نہیں دے رہا ہے. دیکھیے, میں
اوائڈ کرتا ہوں ہمیشہ اس طرح کی کوئی بھی پولیٹیکل کامنٹ یا کچھ تک، بٹ میں اس کو بھی جتنا میں بہتر طریقے سے ایکسپلین کر دوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ تشویش نہیں ہے. بات یہ کی گئی کہ فوج کا مرائل یا کوئی ایسی چیز. الحمدللہ فوج کا مرائل اپنی جگہ پہ قائم ہے اور فوج اپنا کام کر رہی ہے. ڈسپائٹ دس جو بھی بات چیت کی جا رہی ہے وہ تشویش اپنی جگہ پہ ہے، لیکن as I said, we will stay the course انشاءاللہ. I mean جس قسم کے، میں نے پہلے بھی کہا کہ جس نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا جواب دینا ان میں کوئی وزن نہیں ہے. الیکشنز کی بات کی جاتی ہے. پاکستان فوج کو حکومت وقت نے الیکشنز کرانے کا کہا. پاکستان فوج نے اپنی پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ وہ الیکشنز کرائے. اس کے بعد اگر کسی کو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شک ہے، کوئی پرابلم ہے، تو پاکستان کے تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. انہوں نے ہی اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، انہی کو اپروچ کیا جانا چاہیے اس کے لیے. یہ چیز واقعی اچھی بات نہیں ہے جیسے آپ نے کہا. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن، فوج حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور جو بھی بات چیت اس ضمن میں کی گئی ہے، میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب بھی دیا ہے اور اس کو ٹیکل بھی کر رہی ہے. سو فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیٹ از آل آئی وڈ لائک ٹو سے. تھینک یو ویری مچ. لاسٹ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار جی ایچ کیو میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جی ایچ کیو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ آپ کو بلانے کا مقصد تقریباً 1 دہائی کے چیلنجز اور مختلف امور سے متعلق میڈیا کو آگاہی فراہم کرنا ہے. دوسرا، وزیراعظم عمران خان بار بار انٹرویوز میں یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ گزشتہ سوال سے سپلیمنٹری ہے، کہ اپوزیشن کی جانب سے فوج کو کہا جا رہا ہے کہ وہ منتخب حکومت کا تختہ الٹ دے. کیا اپوزیشن کی جانب سے کسی بھی رہنما کی طرف سے آرمی چیف سے ایسی کوئی ڈیمانڈ کی گئی؟ دیکھیے، میں اس بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. جس طرح سے بھی جو بھی بات ہو رہی ہے، اگر آپ نے ریفر کیا کہ کوئی بیک ڈور کانٹیکٹ کوئی فوج کا کوئی ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ. دیر از نو سچ تھنگ. میں نے جس طرح کہا کہ وی وانٹ ٹو اسٹے آؤٹ آف اٹ اینڈ وی آر آؤٹ آف اٹ. So that should be good enough. پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار جی ایچ کیو میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 10 سال پاکستان کے لیے ہر لحاظ سے بہت چیلنجنگ رہے. اگر 2020 کی بات کی جائے تو اس سال سیکیورٹی چیلنجز کے علاوہ ٹڈی کے حملے اور کووڈ جیسی عالمی وبا نے بھی پاکستان کی معیشت اور فوڈ سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالے رکھا. مزید کہا کہ پچھلی دہائی میں ایک طرف مشرقی سرحد اور لائن آف کنٹرول پر ہندوستان کی شرنگیزیاں جاری تھیں، تو دوسری جانب مغربی سرحد پر کالعدم دہشت گرد تنظیموں، ان کے جوڑ توڑ اور پشت پناہی کے ذریعے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا تھا. میجر جنرل بابر افتخار نے مزید کہا کہ تمام تر چیلنجز کے باوجود تمام اداروں اور پوری قوم نے متحد ہو کر مشکلات کا سامنا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو بھی کیا ہے. مغربی سرحد پر قبائلی علاقوں میں امن و امان بحال کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں سماجی اور معاشی اقدامات کا آغاز کیا جا چکا ہے.